لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز بڑی مشکل ہے، حالانکہ انتہائی آسان اور سہل ترین نماز ہے۔ بعض لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت اس لیے پڑھتے ہیں کہ انفرادی طور پر یہ نماز ہمارے لیے بڑی مشکل ہے۔ میں آپ کو انتہائی آسان اور سہل ترین طریقہ صلاۃ التسبیح کا بتلانے لگا ہوں، لیکن آپ نے صرف 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ غلطی آپ کبھی بھی نہ کریں، ورنہ آپ کی صلاۃ التسبیح کی نماز بھی نہیں ہوگی اور آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ دیکھیے صلاۃ التسبیح میں مشکل کیا ہے۔ صلاۃ التسبیح میں آپ نے سب سے پہلے ان کلمات کو یاد کرنا ہے۔ 4 کلمات ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات پڑھنے ہوتے ہیں۔ ان 4 کلمات کو پڑھنا یا ان کو یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان 4 کلمات کو آپ نے ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 رکعت میں آپ نے ان کلمات کو 300 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پورا کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف شروع میں، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد، آپ نے ان کلمات کو سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر رکن کے اندر اس کو 10-10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ کون سا مشکل ترین کام ہے؟ یہ بھی بہت آسان ہو گیا۔ اب تیسری بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے جو ان کلمات ہیں، ان کلمات کو یاد کرنا، ان کو گننا مشکل ہے، حالانکہ ان کے گننے کا طریقہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا کہ آپ یوں کریں کہ جب آپ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو آپ ان صلاۃ التسبیح کو پڑھتے ہوئے ایک انگلی کو دباتے جائیں۔ ایک مرتبہ آپ نے پڑھا، پہلی انگلی کو دبایا، دوسری مرتبہ پڑھا، دوسری انگلی، تیسری، چوتھی، 5ویں، اس طرح یہ 10 یہ جو انگلیاں ہیں، تو ان 10 انگلیوں کو آپ دباتے جائیں تو آپ کا یہ 10 کا جو عدد ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح رکن کے اندر بھی ایسے ہی آپ کر سکتے ہیں، انگلیوں کو آپ دباتے جائیں، سجدے کے اندر جائیں تب بھی انگلیوں کو دبائیں، اور قعدے میں یا جلسے میں آپ بیٹھیں، اتحیات میں آپ بیٹھیں تو وہاں پر بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ گننا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ نے ان صلاۃ التسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے ایک غلطی کبھی بھی نہیں کرنی۔ اگر وہ ایک غلطی آپ نے کر لی تو آپ کی صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ضائع ہو جائے گی اور آپ کی ساری محنت بھی ضائع ہو جائے گی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ اس صلاۃ التسبیح کا مکمل اور مفصل طریقہ آپ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے کہ میں 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ باقی وہی نیت ہے جو آپ عام نماز کی نیت کرتے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، اللہ اکبر کہہ دیا آپ نے، تو آپ نے اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بس یہ ثنا آپ نے پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے۔ بس یہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ واللہ اکبر تک پڑھنا ہے، آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو بعض لوگ پڑھتے ہیں، بس واللہ اکبر تک یہ کلمات ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی۔ سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے رکوع سے پہلے آپ ان کلمات کو دوبارہ 10 مرتبہ پڑھیں گے، کھڑے کھڑے۔ آپ نے 10 اور ہاتھ باندھے رکھنے ہیں، کھڑے پڑھنا ہے، ہاتھ باندھے رکھنے ہیں، اور آپ نے 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ 25 ہو گئے۔ پھر آپ جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں تسبیحات کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پہلے آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اسی طرح سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں بھی پہلے تسبیح ہے، پھر اس کے بعد یہ کلمات ہیں۔ تو رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد آپ نے تسبیحات پڑھنی، تو تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ان کلمات کو پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انگلیوں سے آپ گنتے جائیں: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ ایک انگلی دباتے جائیں گے اور 10 کا جو عدد ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ رکوع کے بعد جب آپ سیدھے کھڑے ہوں گے، قیام کی طرف آئیں گے، قومے کی طرف آئیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ آپ کہیں گے، ربنا لک الحمد آپ کہیں گے، اور 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے۔ تو کل
کھڑے ہونے کی حالت میں 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے، 10 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے 25، 10 مرتبہ رکوع میں آپ گئے تو 35 ہو گئے، اور جب آپ قومے کی طرف آئے تو 45 کا یہ عدد آپ کا قیام کی حالت میں پورا ہو گیا۔ 45 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو کھڑے کھڑے آپ نے پڑھ لیا۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جب آپ جائیں گے تو سجدے میں جانے کے بعد پہلے آپ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ آپ پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد ان کلمات کو آپ 10 مرتبہ پڑھیں اور انگلیاں آپ دباتے جائیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ جلسے کی طرف آئیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے بندہ بیٹھتا ہے، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، تو اس جلسے کے اندر بھی آپ نے 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پھر آپ نے ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے تسبیحات کے بعد۔ تو یہ کل 75 کلمات ہو جائیں گے ایک رکعت کے اندر۔ پھر آپ دوسرا سجدہ جب مکمل کر لیں گے اور سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہو کر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پھر آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس ترتیب کے مطابق ہر رکن کے اندر آپ 10 مرتبہ اسی ترتیب کے مطابق آپ پڑھتے جائیں گے، تو یوں آپ کی 4 رکعت میں یہ کلمات جو ہے وہ 300 مرتبہ پورے ہو جائیں گے۔ تو انتہائی آسان اور سہل ترین طریقہ ہے نماز صلاۃ التسبیح جسے کہتے ہیں، نماز تسبیح صلاۃ التسبیح۔ تو اس نماز کو پڑھنے کا اس سے آسان طریقہ تو آپ کو نہیں بتلایا جا سکتا۔ جو غلطی عام طور پر نمازی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں لوگ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کی کہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو باجماعت نماز صلاۃ التسبیح کی یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ ان کلمات کو بھول جائیں تو بھولنے کے بعد بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی نماز فاسد کر دیتے ہیں، نماز توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کلمات بھول گئے تو اس لیے ہماری نماز نہیں ہوئی، اس لیے وہ نماز کو توڑ دیتے ہیں۔ نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک رکن کے اندر یہ کلمات آپ کے رہ گئے تو ان کلمات کو آپ دوسرے رکن کے اندر ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے یہ کلمات رکوع کے اندر، قیام کے اندر اگر آپ کی یہ کلمات رہ گئے تو آپ رکوع کے اندر پڑھ لیں، رکوع کے اندر آپ کے اگر کلمات رہ گئے تو آپ سجدے کے اندر پڑھ لیں، سجدے کے اندر آپ کے یہ کلمات رہ گئے تو دوسرے سجدے میں پڑھ لیں۔ لیکن جو غلطی آپ کرتے ہیں، یہ غلطی اگر آپ نے کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جو عام طور پر لوگوں کو اس غلطی کا علم نہیں ہے، وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ آپ کسی ایسے رکن کے اندر ان کلمات، چھوٹے ہوئے کلمات کو مت دہرائیں کہ جو رکن اس سے زیادہ، جو اس رکن سے زیادہ مختصر ہو، جس میں آپ نے یہ کلمات نہیں پڑھے، جس رکن میں آپ کے کلمات چھوٹے ہیں۔ مثال کے طور پر رکوع کے اندر اگر آپ سے یہ کلمات چھوٹ گئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کلمات اگر آپ سے رہ گئے تو آپ نے قومے میں، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد والا جو قومہ ہے، اس قومے کے اندر آپ نے یہ کلمات نہیں پڑھنے جو آپ کے رکوع کے اندر رہ گئے، بلکہ آپ نے یہ کلمات جا کر سجدے کے اندر ادا کر سکتے، پہلے سجدے میں۔ اور اگر پہلے سجدے کے اندر آپ کے یہ کلمات رہ گئی تو دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، تو اس جلسے کے اندر آپ نے ان چھوٹے ہوئے کلمات کو نہیں دہرانا ہے، کیونکہ جلسہ اور یہ قومہ جو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد والا قومہ ہے، یہ جو قومہ ہے، یہ دونوں جو رکن ہیں، جلسہ اور یہ قومہ، یہ دوسرے تمام ارکان سے مختصر ادا کیے جاتے ہیں اور یہ چھوٹے ارکان ہیں۔ تو اس لیے ان چھوٹے ارکان کے اندر آپ نے ان کلمات کو نہیں دہرانا، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، اگر آپ سے یہ کلمات کسی ایک رکن کے اندر چھوٹ گئے تو آپ دوسرے رکن کے اندر ادا کریں۔ دوسرے سجدے میں مثال کے طور پر آپ سے کلمات چھوٹ گئے تو آپ اتحیات کے اندر جب آپ بیٹھے، قعدہ میں آپ جب بیٹھ گئے، اس وقت آپ ان کلمات کو پڑھ لیں اور ان کلمات کو آپ دہرا لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو کوئی ایسی اس میں مشکل ترین چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز بہت مشکل ہے، اس لیے انفرادی طور پر پڑھنا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ کو یہ صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے یہ آپ کو بآسانی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔